علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس دن تشریف لائے اس دنیا میں، تو اس وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تیل نہیں تھا جلانے کے لیے کہ وہ دیا جلائے۔ جس دن آپ وسلم تشریف لاتے ہیں اسی دن کسی تیل دیے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود روشن ہو کر اترے ہیں۔ میرے دوستو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سجدہ کیا اور یہ الفاظ بولے، کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کی دعوت دوں گا۔ تو میرے دوستو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ مولانا حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں جب میں جانے لگا تو مکہ کے اندر سارا شور تھا، تو میں نے پوچھا کہ کس وجہ سے شور ہے۔ جب میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا تو ایک بدبخت نے اور ایک ظالم نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن میں ایک کپڑا ڈالا تھا اور اس کے کئی بل دیے ہوئے تھے، یہاں تک کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں مبارک باہر کی طرف آئی تھی، آنکھیں مبارک میں سے پانی تھا۔ تو کہا حضرت ابوبکر صدیق نے کہ ظالم انسان، کس وجہ سے ان کے، یہ تو نبوت ہے، کس وجہ سے اس کا گناہ ہے، مجھے یوں تو بتاؤ۔ تو کہنے لگے، ایک آواز میں بولے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی وجہ ہے کہ وہ نبوت، اور یہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، کیوں ہمیں سجدے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک تھی۔ تو انہوں نے ساری زندگی اپنے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کی دعوت دی اور وحدہ لا شریک کی دعوت دی، اس وجہ سے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے یہی بات کی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کو جھکنے کی دعوت دیتا رہوں گا۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت کے بدلے میں پتھر لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے، کئی ظلم سہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کئی ظلم برداشت کیے، لیکن اس پیغام کو نہ چھوڑا۔ تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں۔ اس ربیع الاول کے مہینے میں جتنا ہم سے ہو سکے ہم درود پاک علیہ الصلوۃ والسلام پڑھیں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ درود کو پہنچائیں۔ یہ ہمارے ذمے ہے اور ہم پر فرض ہے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے حقدار بن سکیں۔